نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام اس مجلس کے حاضرین علماء کرام اور پس پردہ سماعت فرمانے والی ہماری معزز ماؤں بہنوں اور ہماری طالبات معلمات، اگر ہم مسلمان اپنے اس منصب کو، اپنی اس حیثیت کو پہچانیں کہ خدا کی نیابت اور خدا کی خلافت کے اعتبار سے ہم سب کی زمین پر کیا ذمہ داری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت نے ہمیں جن ذمہ داریوں کا مکلف بنایا ہے، اگر ہم ان سارے پہلوؤں کو جان لیں تو ہر مرد اور عورت، ہر جوان اور بوڑھا اور ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں واضح طور پر تبدیلی محسوس کرے گا۔ چونکہ آپ سماعت فرمانے والی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عقائد کے باب میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بالخصوص ہماری ان بہنوں کی اور عورتوں کی جو اخلاقی اور شرعی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے میں گفتگو کروں۔ معاشرے کی تربیت، اس کے اندر مین کردار عورت کا ہوتا ہے۔ مرد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اس کے خمیر میں جو ماں کی تربیت، والدین کی طرف سے تربیت ملتی ہے وہ اس کے ساتھ تا حیات چلتی ہے۔ چونکہ ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماؤں بہنوں نے جو گزشتہ ماضی کی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی بچپن کی کہانیوں میں اور ہمیں بچپن کے اندر دی جانے والی لوریوں میں ہمیں ہمارے نبی سے، ہمارے اسلاف سے اس طرح جوڑ دیا اور ان کی محبت ہمارے دل و دماغ میں ایسے بھر دی۔ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جس شخص کے دل میں، دماغ میں اس کی ماں کی طرف سے عقیدہ بھر دیا جائے، بہت کم ہے کہ وہ کبھی گمراہ ہو جائے۔ ختم نبوت کا مبارک عنوان ایسا ہے جس کے لیے اسلامی تاریخ میں اگر مردوں نے قربانیاں دی ہیں، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوششیں کی ہیں، تو عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی بھی پہلو سے کی جانے والی خدمت، مثال کے طور پر سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، محفوظ کرنا اور امت تک ان احادیث کا پہنچانا، یہ سب کے سب وہ مبارک پہلو ہیں شریعت مطہرہ کے کہ جن سب کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ چونکہ اگر ہمارے پیارے پیغمبر اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی طالبہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی جیسی کم عمر تعلیم حاصل کرنے کی عمر والی لڑکی آپ کے نکاح میں نہ لائی جاتی، چونکہ ضروری تھا کہ اس نبی کی خانگی زندگی بھی عوام کے سامنے آئے، چونکہ یہ اللہ کے نشانوں میں سے آخری نشان ہے۔ اللہ کی طرف جانے والی سب راہوں میں یہ آخری راہ ہے۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی، نیا رسول، نئی آواز خدا کے نام پہ زمین پہ بلند نہیں ہوگی۔ یہ آخری آواز ہیں جو بلند ہو چکی۔ اب مردوں نے تو سارا دین سیکھا صحابہ سے، مردوں نے دین سیکھا، مردوں کے معاملات، جنگوں کے احکامات وہ سارے کے سارے حضرات صحابہ نے بتائے، اور ان کی حفاظت اور ان کو باحفاظت طریقے سے بغیر کمی بیشی کو امت تک پہنچایا۔ لیکن چونکہ یہ خدا کا آخری نشان تھے، ان کی ظاہری زندگی تو ساری صحابہ کے سامنے تھی، لیکن جو گھریلو زندگی ہے وہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اپنے دامادوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں، یہ ساری بات ایک عورت ہی بیان کر سکتی تھی۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اللہ کی حکمت اور مشیت کے ساتھ جو شریعت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم عمری میں طالب علمی کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خاندگی زندگی کو ہمارے سامنے محفوظ فرما دیا، واضح فرما دیا، اور شریعت کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں رہا کہ جس کی ہمیں واضح رہنمائی رسول اللہ سے اور رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے ذریعے، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے امت کو نہ ملی ہو۔ تو عورت معاشرے کا نصف ہے۔ معاشرے کا نصف سے مراد کہ پوری نسل انسانی میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تب بھی نسل نہیں چل سکتی، انسانی فائدہ نہیں ہو سکتا، خدا کی خلافت اور بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اگر صرف مرد ہی مرد ہوں تو تب بھی زمین کے اوپر خدا کا پیغام، خدا کی باتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں کو ساتھ اسی لیے رکھا گیا۔ جیسے کسی نے کسی عورت سے پوچھا کہ یہ کیسی بدقسمتی ہے، کسی سکالر نے یا کسی جدید تہذیب یافتہ نے کسی عورت سے پوچھا کہ یہ اسلام کا کیسا انصاف ہے کہ اللہ نے ہمیشہ نبی مردوں میں بنایا ہے، تم عورتوں کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ تم عورتوں کو مقام نبوت سے محروم کیوں رکھا گیا؟ لیکن جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ ایمانی سمجھ، ایمانی فہم اور ایمانی غیرت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ ہر فتنے سے نکلنے کا طریقہ بھی ان کو بتلا دیتے ہیں۔ اب اس عورت نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا ہم نبیہ نہیں ہوتی، لیکن نبیوں کی تربیت کرنے والی، نبیوں کو جننے والی مائیں ہم ہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم نہ ہوں تو نبی بھی مارد وجود میں نہیں آتے، تو اللہ نے ہمیں نبیوں کی مائیں بنایا ہے، کیا یہ سعادت ہمارے لیے کم ہے کہ ہم انبیاء کی مائیں ہیں؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا، ہماری طالبہ کا، معلمہ کا ایک کردار، ایک نصف رول کی حیثیت تک ہے۔ جو بات علماء کرام کو مساجد میں ممبروں پر سمجھاتے ہوئے عرصہ دراز گزر جاتا ہے، لیکن وہی بات ایک ماں اپنے بچے کو بچپن ہی میں اس طرح تربیت کر سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے کہ پھر اس کے کسی بھی گوشے میں کفر اور الحاد جنم نہیں لے سکتا، اس کو کسی جگہ پر جا کر بھی گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری معزز بہنوں، پہلے نمبر پہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آج آپ طالبہ ہیں، کل آپ ایک کنبے کی ذمہ دار ہوں گی، کل آپ ایک نسل کی نگہداشت آپ کے ذمہ ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھالا، اپنے منصب کو نہیں سمجھا، تمہاری ڈیوٹی عام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر مردوں کی ڈیوٹی صرف میدان میں ہے تو گھروں سے میدان کے لیے شاہ سوار تیار کرنا، ان کو عقیدوں کی بنیاد پر ان کو گھڑ سواری پہ، گھوڑوں پہ سوار کر کے میدانوں میں اتارنا، یہ ایک ماں، بہن اور بیٹی ہی کا کام ہوتا ہے۔ یہ مرد اپنے طور پہ ایک دوسرے کا دلاسا نہیں بن سکتے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یہ مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے اسے بار بار انہیں مجبور کیا کہ تم میری جھوٹی نبوت پر بھی ایمان لے آؤ اور اپنے محمد عربی کے ساتھ مجھے نبوت میں شریک مان لو، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ ایسا اٹل، ایسا واضح ہے کہ اس صحابی نے بجائے اس کے کہ کسی کو مانتا، تو انہوں نے ہر وہ بات سننے سے بھی انکار کر دیا کہ جس میں کسی نئے نبی کی بات ہو، نئے نبی کا پیغام ہو۔ انہوں نے صاف کہا عاصم ولا عصمہ، میں بہرا ہوں، سنتا نہیں ہوں، میں تیری یہ بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اس مسلمہ نے تنگ آ کر زچ ہو کر اس صحابی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا۔ یک بار کی شہید نہیں کیا، جسم کا ایک ایک عضو کاٹتا، پھر پوچھتا کیا محمد کو نبی مانتے ہو؟ اور وہ کہتے میں نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ پھر پوچھا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے تو کیا کہہ رہا ہے، میں یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے۔ اب صحابی شہید کر دیے گئے، مرد کی تاریخ یہاں تک ہے، صحابی شہید ہوئے، مرد کی تاریخ پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے آگے عورت کی تاریخ ہے۔ صدمہ سہنے والا تو سہ جاتا ہے، تکلیف اٹھانے والا تو اٹھا جاتا ہے، مرنے والا تو مر کے دنیا سے جا کر جنت میں گیا، اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ دکھ اس کے لیے ہوتا ہے جو بعد میں زندہ رہتا ہے، جسے وہ صدمہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی جانے والا اچھے اعمال کے ساتھ گیا تو وہ مسکراتا ہوا قبر میں چلا جاتا ہے، پیچھے والے رو رو کر ہلکان ہوتے، صدمے کا پہاڑ تو ان کے سر پہ ٹوٹا ہے۔ تو امتحان ان کا شروع ہوتا ہے جانے والے کے بعد۔ جانے والے صحابی حضرت حبیب بن زید وہ تو چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح کے ساتھ وہ متصف ہو گئے۔ لیکن اب سوال پیچھے شروع ہو رہا تھا کہ ان کے ورثاء کا کیا بنا؟
جب یہ خبر مدینہ میں پہنچتی ہے تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد یہی جب ان کی بوڑھی ماں کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا ختم نبوت پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا ہے، اب یہاں سے عورت کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ مرد کی تاریخ کب تک تھی؟ جب تک حضرت حبیب بن زید شہید نہیں ہوئے، شہید ہوتے گئے ختم نبوت کی تاریخ کا ایک مردانہ وار جو مردانہ باب تھا وہ بند ہو گیا کہ مردوں کا کام یہاں تک ہے کہ ختم نبوت کے معاملے میں اتنی محنت کرو حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شہید ہو جاؤ، یہاں پہ مرد کی تاریخ رک جاتی ہے۔ پھر ویسے تاریخی روایت کے طور پہ واقعہ زندہ رہے، محنت اس کی ختم ہوگی نا، جو شہید ہو گیا اس کی تو ڈیوٹی پوری ہوگی، وہ اپنا کام پورا کر گیا۔ عورت کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے، والدین، بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کی شہادت، اور شہادت بھی ایسی مظلومانہ کہ دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کانپ اٹھے، لیکن کمال اس عورت پہ قربان جائیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے لہٰذا الیوم رضعت، اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلا کر جوان کیا تھا کہ میرا یہ بچہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ جا کر قربان ہو جائے۔ اب یہاں سے یہ ہے عورت کی تاریخ کہ عورت وہ خود میدان میں نہیں گئی، لیکن اصل قربانی اس عورت کی ہے جس نے بچے کی شروع سے تربیت ہی دودھ کے ساتھ ایسی کر دی کہ اس بچے کے رگ و ریشے میں یہ بات سما گئی کہ میں نے بڑے ہو کر رسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان ہونا ہے۔ اور ماں خوش کیوں ہو رہی ہے کہ اس کی محنت کا رزلٹ مل گیا، اس کو جنت تو بعد میں ہے، وہ تو اللہ کا انعام ہے، ملے گا سو ملے گا۔ ایک بندے نے، ایک شخص کو یا کسی عورت نے اپنے بیٹے کو ایک کام کے لیے تیار کیا ہو، دلہا بنانے کے لیے تیار کیا، شادی ہوگی، وہ کہتی میری تمنا پوری ہو گئی۔ کسی نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ڈاکٹر بننا ہے، پہلے دن کرسی پہ بیٹھا کہتی میری تمنا پوری ہو گئی۔ کسی نے کسی کام کے لیے تیار کیا، کسی کے لیے تیار کیا، تو جب وہ تیاری کے معیار پہ وہ فرد پورا اتر جاتا ہے تو تیار کرنے والے کی محنت کا صلہ مل جاتا ہے، معاوضہ مل جاتا ہے۔ اب اس ماں کی محنت کا معاوضہ مل گیا، بچے کو پالا، دودھ پلایا، جوان کیا، پوری اس کی محنت کا ایک پروسیس ہے جس سے صحابی کو گزار کر صلہ کب ملا؟ جب خبر ملی۔ صلہ کب ملا؟ جب، اور خبر کیا تھی؟ آپ کا بیٹا ٹکڑے ہو گیا، آپ کا بیٹا ٹکڑے ہو گیا۔ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹوں کو ٹکڑے کروانے کے لیے پالیں، وہ مائیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ کو بچوں کو پالتی اس لیے تھی کہ دین اسلام کے لیے ہم نے ان کو قربان کرنا ہے۔ وہ کہ لہٰذا الیوم رضعت، اس دن کے لیے میں نے دودھ پلایا۔ ایک اور صحابیہ میدان جنگ میں خبر آتی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ کہتے ہیں مجھے بیٹے کا نام بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ دوسرے نے آ کر کہا جنگل ہے، صحابہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، طرح طرح کی جنگ احد سے واپسی پہ خبریں آ رہی ہیں، شکست کی خبریں آ رہی ہیں، نقصان کی خبریں آ رہی ہیں، اور وہ عورت پردے کے ساتھ انتہائی بے چینی کے عالم میں بھاگ رہی ہے، بار بار پوچھ رہی ہے رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ایک نے کہا تیرا بیٹا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا نہیں رسول اللہ کا بتاؤ مجھے۔ بیٹے کی بھی خبر کی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بھائی شہید ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تیسرے آدمی نے اگر کہا تیرا خاوند بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس نے کہا مجھے رسول اللہ کا بتاؤ۔ یعنی صحابیات ان عورتوں کے دل و دماغ پہ اگر کوئی رشتہ چھایا ہوا تھا، ان کے دل و دماغ پہ کسی کی حکمرانی تھی تو وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کی حکمرانی تھی، باقی سارے رشتے ختم۔ پوچھا باپ، پھر تھوڑی دیر بعد ایک آیا، اس نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ عورت کی پناہ گاہ، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ چار ہی تو رشتے ہوتے ہیں، اور چاروں کی شہادت کی خبر سن کر، اور بعض روایت میں نہیں 4 بیٹے اس کے شہید ہوئے تھے، یعنی تسلسل کے ساتھ 1 بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹوں کے جنازے گھر میں پہنچ رہے ہیں، اور ماں پھر بھی بے چین ہے۔ اور بے چینی کے عالم میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ مجھے رسول اللہ کے بارے میں خبر بتاؤ۔ کسی نے کہا رسول اللہ تو آ رہے ہیں، وہ پچھلے قافلے میں آ رہے ہیں۔ جب اس کے اللہ کے نبی کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑی تو اس عورت کا ایک جملہ ہے، یہ جملہ عورت کی تاریخ کا آغاز ہے، یہ جملہ ہماری بہنوں کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر جا کر یہ ہماری بہنیں اپنی زندگی کے خطوط سیدھے کر سکتی ہیں۔ اس نے کہا کل مصیبت بعد کا جلل، اللہ کے رسول آپ کو ٹھیک دیکھ لیا تو ساری تکلیفیں ختم۔ کل مصیبت بعد کا جلل، آپ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی سلامت رہتے، بیٹا سلامت رہتا، خاوند سلامت رہتا، اور آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تو یہ زیادہ نقصان دہ تھا اس بات سے کہ میرا سارا خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور آپ سلامت رہیں۔ کل مصیبت بعد کا جلل، اللہ کے رسول آپ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک۔ یہ ہے ہماری عورت کی تاریخ، یہ ہماری بہن کی تاریخ ہے، ہماری بہن کی جو ختم نبوت کی وجہ سے ان کو تاریخیں ملی ہے، ان کا جو روشن باب ہے۔ ایک صحابیہ کا بیٹا فوت ہوا،
اب اس بیٹے کی وفات پر لوگ عورتیں رو رہی ہیں، اس کے ساتھ تعزیت کر رہی ہیں، لیکن وہ عورت چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے، میدان جنگ میں آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ شہید ہوا پڑا ہے اور چہرے سے نقاب نہیں ہٹا۔ انہوں نے کہا، عورت نے کسی نے کہا، اس غم کے عالم میں بھی، اس پریشانی کے عالم میں بھی تیرے چہرے پہ پردہ ہے، تو نقاب میں ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا فوت ہوا ہے، تو کم از کم جزا فضا کر، تیرے سر پہ اب دوپٹہ کا مطلب کیا، عورتیں تو سر کے بال کھول لیتی ہیں صدمے میں، چہرے کا پردہ غائب کر دے۔ اس کا مات ابنی والا فاتح حیائی، میرا بیٹا مرا، میرا حیا نہیں مرا، یہ حیا مجھے میرے نبی نے دیا۔ یہ ہے عورت کی تاریخ، یہ ہے عورت کی دینی خدمت، کہ بیٹا مرا ہے، میرا حیا زندہ ہے، حیا نہیں میرا مرا۔ بیٹا مر گیا تو کیا ہوا، جو میرے نبی نے مجھے حیا کا زیور پہنایا ہے وہ میرا نہیں مر سکتا، بیٹوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ یہ ہے ہماری بہن کی سیرت، بہن کی تاریخ، جس پہ اوپر ہم مسلمان ناز کر سکتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی بھی تاریخ بھائیوں سے پیچھے نہیں ہے، ہماری عورت کی تاریخ مرد کی تاریخ سے پیچھے نہیں ہے۔ اب وہ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک عورت کا بچہ شہید ہوا، اس نے آ کر پوچھا کہ کیا میرا بچہ جنت میں گیا ہے یا جہنم میں؟ روایت مشہور ہے، فرمایا جنت میں گیا ہے یا جہنم میں؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے آپ فرمایا کیسی بات کرتے ہو جہنم میں جانے کی، تو یہ تیرا بیٹا جنت میں کھیلتا ہوا نہ دکھا دوں؟ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، چھوٹی عمر میں شہید ہوا، اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہے نا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ تو چھوٹا سا تھا، میدان جنگ میں گیا، قتل ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے بچہ ہوا ہے جنت سے نہ رہ جائے؟ تو جنت میں کھیلتا ہوا دکھاؤں تیرے بچے کو؟ آپ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس عورت نے کیا کہا، نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھنا۔ یہ ہے عورت کا اصل معیار، یہ ہے ہماری عورت کی اصل تربیت۔ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب صحابیات دوسری عورتوں نے کہا خدا کی بندی دربار رحمت جوش پہ تھا، جب اللہ کے نبی نے کہا تھا دکھاتا ہوں تو پھر تو دیکھنے میں شک کو نہیں رہ گیا تھا، دیکھ لیتی، بیٹا بھی دیکھ لیتی، جنت بھی دیکھ لیتی، پھر ہمیں بتاتی جنت کیسی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا عورتوں میں ذرا شوق ہوتا ہے کہ ہر نئی چیز دیکھنے کا بھی، دیکھیں بھی اور دیکھ کر دوسریوں کو بھی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ذرا دیکھ لیتی، دیکھ کر ہمیں بھی بتاتی کہ جنت کیسی ہے۔ اس نے کہا میں کہتی اللہ کے نبی نے دکھا تو دینا تھا، لیکن پھر میرا ایمان اپنی آنکھوں پہ ہوتا، پیغمبر کے فرمان پہ تو میرا ایمان نہ رہتا۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا وہ کھیل رہا ہے، میری آنکھ دیکھے نہ دیکھے، میں اس کا مشاہدہ کروں یا نہ کروں، اس کا تعلق میرے مشاہدے کے ساتھ نہیں ہے، میرے ایمان کے ساتھ ہے۔ اور مومن کی سب سے بڑی صفت یؤمنون بالغیب ہے، بن دیکھے پہ ایمان رکھنا۔ دیکھ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، پڑھا نا اپنے حدیث کے کتاب میں سنن ترمذی میں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جبرائیل کو بھی اس وقت غصہ چڑھ گیا، ساری زندگی الان وقت عصیت من کو، اب ایمان لاتا ہے، اٹھایا گارا اٹھا کر اس کے منہ میں دے دیا کہ تیرا ایمان لانا اب ہم تجھے ایمان بھی نہیں لانے دیں گے۔ بس اوقات ایمان والوں کے نا جذبات ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے مقام ناز کی کیفیت، مقام ناز ہوتا ہے شریعت میں کہ ناز جو مقام ناز پہ اس کی زبان پہ بسا اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو مقام صحب میں ہو وہ مقام کہے تو کافر بن جاتا ہے۔ صحب کہتے ہیں سواد کے ساتھ، سواد ہاوا صحب، وہ صحب کا مطلب ہے ہوش میں، بیداری میں۔ مقام ناز والے کے الفاظ مقام صحب والا نہیں ادا کر سکتا۔ اب جبرائیل کو غصہ ہے اس بات پہ، حالانکہ تیرا کیا جوڑ ہے بھائی، دیکھر کوئی توبہ کر رہا ہے، فرعون توبہ کر کے جنت میں جا رہا ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے، جانے دے، تیرے کون سا تیرے سے کی جنت جانی ہے۔ لیکن جب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو حدیث میں آتا ہے جبرائیل نے گارا اٹھا کر اس کے منہ میں دے دیا، الان اب ایمان لاتا ہے۔ ان کو کہ اس نے دیکھا تھا کہ اس نے اللہ کے بندوں کو ستایا کتنا تھا، جبرائیل بھی نہیں چاہتا تھا اب جنت میں جائے، تو اس نے اٹھا کر گارا منہ میں دے دیا کہ اب تجھے نہیں میں کلمہ پڑھنے دوں گا۔ تو یہ جبرائیل کا ایک مقام ناز تھا اللہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کے حواریوں کے ساتھ، کہ اللہ کے بندوں کو اتنی دیر ستایا، اب جنت کا ٹھیکیدار بننا چاہتا ہے، یا قدم اب میں جنت میں نہیں جانے دوں گا تجھے۔ یہ مقام ناز پر ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تو اس تہمت کے وقت سب لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے وضاحتیں کی، بتلایا، اللہ کے نبی کو تسلی دی، اللہ کے رسول ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تک آئے، اللہ کے نبی نے بلا کر پوچھا حضرت عمر سے، عمر آپ بتلائیے یہ جو میری بیوی عائشہ پہ تہمت لگی ہے اس کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صرف اتنی بات بتاؤ، یہ عائشہ سے شادی آپ نے خود کی تھی اللہ نے کروائی تھی؟ کہا اللہ نے کروائی تھی۔ تو کیا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسی عورت کو چننا تھا، اگر یہ غلط ہوتی تو اللہ آپ کے لیے نہ رکھتے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے رسول یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے سراسر۔ حضرت عمر کی ایمانی غیرت پھڑکی، اللہ نے وہی الفاظ قرآن بنا کر اتار دیے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، عمر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اب جب اللہ کے نبی وہ لے کر آئے، پہلے معاملہ یہ تھا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے بولنا چلنا چھوڑ دیا تھا، جب تک معاملے کی تحقیق نہ ہو، تفتیش نہ ہو، میں نہ آؤں۔
حضرت عائشہ گھر میں پڑی ایسے بستر پہ زندگی موت کی کروٹ یعنی لیٹ رہی ہے، انتہائی غم کا عالم ہے کہ آقا مجھ سے ناراض، اور مجھے واقعہ کا پتہ بھی نہیں ہے معاملہ ہوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی آتے، ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں ان سے حال حوال کرتے، کر کے واپس چلے جاتے، پوچھتے عائشہ ٹھیک ہے، سارا کچھ حال حوال کرتے اور چلے جاتے۔ آخر بیوی تھی، اللہ کے نبی بھی غمزدہ تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھے، میری ماں سے پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ امتیہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، لیکن بیوی بھی تو ہیں نا، بیوی والا مقام ناز بھی تو بنتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی قرآن لے اترا، اللہ کے نبی خوشی خوشی آئے، آ کر کہا ام رومان سے عائشہ کو خوشخبری دو کہ اللہ نے تیری برات میں قرآن نازل کر دیا ہے، اللہ نے تیری برات میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت ام رومان اٹھیں، آ کر کہنے لگی عائشہ بیٹی اٹھو، اٹھ کر اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ جہاں پہ مقام ناز شروع ہوا، فوراً کہنے لگی میں کوئی شکریہ ادا کروں، انہوں نے تو مجھے ایک مہینے بلایا بھی نہیں ہے، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں شکریہ اپنے رب کا ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے۔ تو یہ ان کا مقام ناز تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ راز و نیاز بحیثیت بیوی وہ کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا میں ان کی بیوی تھی، نے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، لہذا میں بھی اب اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے، میں ان کا شکریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا نہیں کروں گی۔ یہ ان کی محبت۔ اور کوئی امتی یہ الفاظ کہے مقام صح میں کافر ہو جائے گا، لیکن ان کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، ہر اہل اللہ کا، ہر منصب والے کا ایک اپنا درجہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری عورتوں کی تاریخ کے واقعات اتنے زیادہ ہیں، اگر چونکہ ہمارے مردوں کے ماحول میں زیادہ تر یہی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے اپنی مردوں کی مجلسوں کو عورتوں کے تذکروں سے پاک رکھا کرو، اللہ نے عورتوں کو مستور رکھا ہے، انہیں مستور ہی رکھا کرو، ان کے تذکرے مجلسوں میں، محفلوں میں، اپنے بیانوں میں ان کے تذکرے نہ کیا کرو۔ جب اللہ نے تمہارا پردہ رکھا تو ان کا پردہ رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ اب ماحول بیان ایسا ہے کہ عورتیں مستورات سن رہی ہیں تو اب آپ کے لیے ضروری ہے ان بیانات کا تذکرہ کیا جائے تاکہ آپ کو اپنے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو۔ ہماری آج کی بہن، ہماری آج کی معلمہ، آج کی طالبہ، وہ آج کی بات کی ہے، پہلے وہ رسول اللہ کی روحانی بیٹی ہے، اما عائشہ کی روحانی بیٹی ہے۔ جب وہ اما عائشہ کی روحانی بیٹی ہے تو اس کو اپنی تیاری، اپنی تربیت اسی حساب سے کرنی ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وارث ہے، اما عائشہ کی فکر کی وارث ہے، ان کے علم کی وارثہ ہے۔ جب یہ فکر ہوگی تب ہماری بیٹی کی بہترین تربیت ہوگی۔ اب آئیے، ہماری بہنوں کا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، مرد تو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم مردوں کی طرح ہم عورتیں ختم نبوت کا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ ہماری فکر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اس یعنی مبارک کام میں کیسے شریک ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، میں نے جیسے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بچے کو ان کی ماں نے تیار ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ ختم نبوت کا کام کرے گا۔ اگر یہی کام اسی ترتیب پہ ہماری آج کی بیٹیاں، آج کی بہنیں اسی طرز کو زندہ رکھیں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنی چھوٹی بہنوں کو، شادیوں کے بعد اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو عقائد ایسے سمجھائیں، دسترخوان پر بیٹھے عقیدہ ختم نبوت کی بات، بچوں کو یہ جملے یاد کروائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے ماسوا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے ایک واقعہ بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا۔ قادیانی جو کہ ہمارے نبی کو اللہ کا آخری نبی نہیں سمجھتے بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا آخری نبی سمجھتے ہیں، ان کی عورتیں اپنے بچوں کو 1 سال سے لے کر 5 سال کی عمر تک ایک کتاب پڑھاتی ہیں، کتاب پڑھاتی نہیں ہے بلکہ یاد کرواتی ہیں۔ بچوں نے 5 سال کی عمر تک کیا پڑھنا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے غنچہ، کتاب کا نام غنچہ۔ تو اب کومپل، کتاب کا نام ہے کومپل، یعنی پھوٹنے والی ایک کومپل۔ اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بچے سے پہلے نمبر پہ سوالات، بچے کو بولنا جب سکھاتی ہیں وہ قادیانی عورتیں، اپنے بچوں کو کہتی ہے بیٹا ہمارے نبی مسیح موعود کا کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے نبی مسیح موعود کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ وہ کہتی ہے ہمارے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ وہ کہتے نور الدین بھیروی ہے۔ وہ ہمیں سرکاری مسلمان ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سرکاری مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے سچے مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ختم نبوت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اور پھر مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ ان کے مفادات ہیں۔
5 سال کے بچے کے دماغ میں قادیانی عورتیں وہ زہر ڈال دیتی ہیں کہ اس کے بعد وہ بچہ مرتے دم تک قادیانی کے گیت گاتا رہتا ہے. اور ہماری ماؤں سے پوچھا جائے ختم نبوت کیا ہے، پتہ نہیں. آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. آخری ہیں یا نہیں، پتہ نہیں. کیوں پتہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے مردوں کو چاہیے اپنی عورتوں کی جا کر تربیت کریں. عورتوں سے کہیں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے، اس کو کھانا دیتے ہوئے، اس کو کھلونا دیتے ہوئے، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ان کے دل و دماغ میں رات کو کہانیاں سنانے کی بجائے انہیں اپنے نبی کی باتیں سنائیں. ان کے دل و دماغ میں رسول اللہ کی سیرت اتاریں. میں کہتا ہوں آنے والا مستقبل کی جتنی بھی نسل ہے ان سب کو ہماری بہنیں کنٹرول کر سکتی ہیں، سنبھال سکتی ہیں. نئے چھوٹے بچوں کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھا کر، پھر جب آپ سمجھائیں گی، آپ عقیدہ ختم نبوت پر بچوں کی شروع سے تربیت کریں گی، انہیں اپنے نبی کا تعارف کروائیں گے، پھر آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، زیادہ دور سدی جانا پڑے گا بچوں کو ختم نبوت کے لیے قربان کرنے کے لیے. ایک 1953 کی تحریک میں جب وہاں پہ لاہور کے اندر گولیاں چل رہی تھیں اور تحریک کو دبانے کے لیے فوج اندھا دھند مسلمانوں کو شہید کر رہی تھی جو ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، ان کو قتل عام ہو رہا تھا، شہادتیں ہو رہی تھیں. تو ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر گئی. اب یہ بیٹا اچانک تو تیار نہیں ہوا، آخر اس نے ماں کے ساتھ دودھ کے ساتھ اس کو ملی ہوگی رسول اللہ کا عشق. آخر اس کی ماں نے اس کو بچپن سے یہ بات سکھائی ہوگی. تو اب ماں اچانک ہے بیٹا جاؤ اگر گاڑی کے نیچے سر دے دو، بیٹا پاگل ہے، کوئی نہیں جان دیتا. کہو وہ گولیاں چل رہی، بیٹا آگے چلو، کہے گا اماں تیرا جی چاہتا تو جا کر مر جا، مجھے کیوں مروا رہی ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا. لیکن اس ماں نے کیا کہا؟ جب دیکھا کہ لاہور میں گولیاں چل رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ دیکھ آج ہمارے سائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ جانے دے رہے ہیں، ان کے نام پہ لوگ جانے قربان کر رہے ہیں، بیٹا اٹھ تو بھی آج جا اور میرے سائیں کی عزت پہ اپنا سر کٹوا دے، اپنی جان دے دے، میں تجھے اپنا دودھ معاف کر دوں گی، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گی. بیٹے نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ اماں جان میرا مرنا کوئی ضروری ہے، اتنے جو مر رہے ہیں کافی نہیں ہے کیا میری جان سے تو راضی ہوتی ہے؟ تجھے میری نئی شادی ہو رہی ہے، دلہن لے کر آ رہا ہوں، کوئی 2-4 دن کا وقفہ تو دے دے. نہیں، اپنے سر سے سیرا اتارا، ماں کے قدموں میں رکھ کر ماں کے ہاتھوں کو پیشانی کو بوسہ دے کر کہنے لگا ٹھیک ہے اماں جان. جب وہ گیا لاہور مال روڈ پہ جا کر تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگایا، گولیاں کھا کر شہید ہو کر گر گیا. اب اس ماں کا کتنا حوصلہ ہے اگر صحابیہ یہ کہہ رہی ہے لحاظ الیوم رضعت، میں نے اس دن کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، تو آج لاہور کے اندر ہماری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا جو پہلے پلا چکی ہوں وہ بھی معاف کرتی ہوں، جا کر صرف شہید ہو جائے میرے سامنے. مائیں آج بھی ایسی ہیں، آج بھی رسول اللہ کی ناموس کے لیے کٹ مرنے والوں کا جذبہ نہیں ہے. لیکن یہ نئی نسل دلیر کب ہوگی؟ جب ہماری بہن اپنی ڈیوٹی کو سمجھے گی، جب ہماری معلمہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھے گی، جب ہماری یہاں پڑھنے والی بیٹی اپنے مقام کو پہچان جائے گی کہ میری حیثیت صرف عالمہ، معلمہ، بیوی، بہن، بیٹی کی نہیں ہے، میری حیثیت رسول اللہ کے دین کی خادمہ کی حیثیت ہے. میں ختم نبوت کی چوکیدارہ ہوں. میرے ذمے اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے چھوٹے بہنوں کو، ان سب کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہمارے پیغمبر کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اپنی حد بندیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. آپ میں اپنی بہنوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، آپ نے کبھی سالن پکاتے ہوئے چینی بھول کر بھی نہیں ڈالتی سالن میں؟ کیوں؟ آپ کو پتا کہ سالن میں چینی نہیں ڈالی جاتی. کبھی آپ نے میٹھی کھیر پکاتے ہوئے اس میں مرچیں ڈالی؟ آپ نے کبھی بھول کر بھی نہیں ڈالتی. کیوں؟ یہاں تو آپ اپنی حد بندیوں کا خیال کرتی ہیں کہ چینی کی حدود سالن سے الگ الگ ہیں اور مرچوں کی حدود چینی سے الگ ہیں. سالن کی مرچ اور ہر چیز کی حدود کو اپنی حد میں رکھتی ہے. سالن کے متعلقات، اس کے مسالہ جات کبھی بھی آپ کھیر اور کسٹرڈ میں نہیں ڈالتی، اور کھیر اور کسٹرڈ کے مسالہ جات کبھی آپ سالن میں نہیں ڈالتی. جہاں تو اتنی حد بندیوں کا خیال کرتی ہیں، تو کفر اور اسلام کی حد بندی اس سے زیادہ ضروری ہے. اپنی نسل کو یہ بات سکھا دو، اپنے بچوں کو سکھا دو، ہماری معلمات یہاں پڑھنے والی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بات سکھا دیں. ہماری حد ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے، آپ کی امت کے دائرے سے نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کسی باہر کے آدمی کو اندر برداشت کر سکتے ہیں کہ اپنے کفر سمیت اندر آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اپنا کفر چھوڑ دے باہر،
اس قادیانی سے توبہ کر لے، پھر اس دروازے میں آئے ہم سینے سے لگائیں گے، سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن وہ کہے میں کفر پر بھی رہوں، میں رسول اللہ کا منکر بھی رہوں، پھر بھی مجھے مسلمان کہا جائے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کسی بھی چیز کو اس وقت تک دوسری ملت میں تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک اس کے اندر خواص دوسرے پائے جاتے ہیں، اگر جب تک دوسرے خواص دوسری ملت کی کفر اور گندگی اور غلاظت موجود ہے، ہم رسول اللہ کی ملت میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ سبق ہماری بہنوں نے اپنی طالبات کو، ہماری معلمات نے طالبات نے اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، شادیوں کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سبق دینا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا حتیٰ کہ صرف قیامت آئے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں کو اس معاملے میں عقیدہ ختم نبوت میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس جامعہ کو ہر اعتبار کی جو ہے وہ ترقی نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہماری جو بہنیں یہاں پہ ہمارا بات سن رہی تھیں، ہماری بات سن رہی تھی ختم نبوت کی، یا اللہ ان سب کو ختم نبوت کے مبارک کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان سب بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے، معلمات سے خوب دین کا کام لے۔ اے اللہ ان کو دینی دنیاوی ہر طرح کی عزتیں اور آسائشیں نصیب فرما، دنیا آخرت کی تکالیف سے، یا اللہ بے حیائی کے دور سے، یا اللہ ہر چیز سے ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اس جامعہ کو جس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔